تو ہم آج کے دن ہی آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ ان خاتون نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا ہے، دبئی سے انہوں نے میسج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خالہ کو غوث پاک کی سواری آتی ہے اور لوگ ان سے علاج کروانے بھی آتے ہیں، تو کیا یہ علاج کروانا شریعت کی روح سے جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے دیکھیں، میں شرعی مسئلہ بیان کر دوں جو شریعت کی روح سے، اور یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک متفقہ رائے ہے، اور یہ اصول ہے۔ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے جسم میں نہیں آ سکتا، نہ تو زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد۔ یعنی سواری کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ غوث پاک کی روح اقدس جسم میں آ رہی ہے اور پھر وہ ہم کلام ہو رہی ہے، یہ تصور ہوتا ہے، یہ تخیل ہوتا ہے جہاں تک میری معلومات ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد، یعنی میں آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ میری باڈی میں نہیں، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد، یہ اصول ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پھر ہوتا کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ایسا میں نے بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ مطلب جسم میں حاضری آتی ہے۔ وہ ہوتے کیا ہیں؟ وہ در حقیقت یہ جنات ہوتے ہیں۔ جنات وہ مخلوق ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں، اس کی زبان پر کلام کرتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان کون ہے؟ جن ہے، خون کی روانی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ تو وہ در حقیقت شاید جنات اتر جاتے ہیں جسم میں اور وہ کلام کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں چونکہ کم علمی ہے، دین سے دوری ہے، دین سیکھنا نہیں ہے، سنی سنے باتوں سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، اور اس طرح کی شبدہ بازوں سے ڈرنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے شخص کو، حالانکہ اس کو بیچارے کو خود تعویذات کی ضرورت ہے، اس کو خود علاج کی ضرورت ہے، اس کو بابا بنا کے بٹھا دیں گے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ تو ثابت ہے، علماء نے لکھا باقاعدہ کہ یہ جنات ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ان سے جا کے علم غیب کی باتیں پوچھتے ہیں کہ ہم یہ مقدمہ کر رہے ہیں، یہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر وہ مطلب اپنے اٹکل پنجو سے جو ہے وہ سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں کچھ۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو اپنا ایک جنات کو مزہ آتا ہے اس کے اندر کہ وہ بیٹھ کر اس طرح کی روحانیت کی باتیں کریں گے، قرآن کی غلط سلط آیتیں پڑھیں گے۔ یعنی مجھے بھی ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا تو میری ملاقات ہوئی، تو وہ جو صاحب تھے جن کو یہ حاضری آئی ہوئی تھی، اور نہ جانے وہ بابا فرید آتے ہیں اور خواجہ صاحب نعوذ باللہ پتہ نہیں بڑی بڑی ہستیوں کے، جن کی زندگی تقوی پرہیزگاری میں گزر گئی، جن کی زندگی کا درس ہی یہی ہے قرآن، تقوی، پرہیزگاری۔ خیر، آپ یقین مانیں اسفر بھائی کہ وہ قرآن کی آیت غلط پڑھ رہے تھے، العیاذ باللہ عز و جل۔ غوث پاک تو فرماتے درست العلم حتی صرت قدما ونلت السعد مما ول المغالی۔ غوث فرماتے ہیں میں، اللہ نے جو مجھے مقام قطبیت و غوثیت عطا کیا ہے، یہ اس لیے عطا کیا کہ میں نے قرآن اور حدیث کا علم سکھایا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اس طرح کی حاضریاں آئیں تو ان سے علاج کروانا، ان سے یہ پوچھنا کہ یہ کیا ہوگا، اس مقدمے کا کیا ہوگا، فلاں کیس کا کیا ہوگا، فلاں میرا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یاد یہ حرام اور ناجائز ہے۔ قرآن پاک کی دو جگہ آیت، ایک تو ہے سورہ سبا 22واں پارہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنات سے تعمیر کرواتے بیت المقدس کی۔ آپ روزانہ عصا پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنات تعمیر میں لگے رہتے ہیں، اور آپ کی عبادت یوں کئی سالوں تک جاری رہتی تھی، مہینوں تک آپ کھڑے رہتے تھے۔ انتقال ہو گیا آپ کا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اور جنات کام میں لگے رہے، ان کو نہیں پتہ پڑا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں۔ فلما خر تبینت الجن، اللہ نے جو ہے دیمک کو حکم دیا، اس نے لکڑی کو کھایا، لکڑی کھوکھلی ہوئی اور آپ زمین پر، فلما خر، جب آپ زمین پر تشریف لائے، جس کو بولتے ہیں گرنا، کہ نبی کی شان ہے تو میں گرنے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، فلما خر، جب آپ زمین پر تشریف لائے، تبینت الجن، قرآن فرماتا ہے پھر جنات کو پتہ پڑا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ اب قرآن نے جو نتیجہ بیان کیا وہ کیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو یہ ایسے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے ذلت کے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ معلوم یہ ہوا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے، جتنے ناظرین سن رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا خدا کے لیے، اس طرح کے جو کوئی مسئلہ میں مبتلا ہو تو اس کا علاج کرائیں بیچارے کا، یا ذہن نشین کر کے سن لیجئے کہ اگر کسی
کا یہ عقیدہ ہو کہ جنات غیب جانتے ہیں، انہیں پتہ پڑ جاتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔